سسٹر فرا کا جو پریزنٹیشن تھا ایجوکیشن سسٹم پہ، ماشاءاللہ امپورٹنٹ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہے سسٹر فرا نے، جہاں پہ ہمیں کافی امپرومنٹ کرنی ہے. سوال بھی پوچھے گئے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں. سو انشاءاللہ اب آنے والے ٹاسکس میں نا ایکشن پلان کی اور ہم جائیں گے. تو کیپ یور سیلز ریڈی. ہم انشاءاللہ اب ایکشن پلانس بنائیں گے کہ ہمیں یہ کس طریقے سے نا اس ہر چیز کو صحیح کرنی ہے. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farah Noor and I'm from group C36 and community number is CH6 and I'm student of MPhil. We are discussing these days about intellectual warfare. So let's see that is there any intellectual warfare going on against Muslim Ummah? So the answer is yes, there are several intellectual warfares جو کہ مسلم امہ کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ہم نے اپنے گروپ میں جو ڈسکشن کی اس ٹاپک پر تو ڈفرینٹ ایگزامپلس سب ٹیلز نے دیے، جس میں ہمارا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم تھا، اسلاموفوبیا ہو گیا، سیکٹرزم ہو گیا، LGBTQ فیمنزم، ماڈرن ویسٹرن ویلیوز. اور جس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کہ ایجوکیشن سسٹم کیسے انٹلیکچوئل وارفیئر میں ہے. ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الق میں ورس نمبر 1 اقرا which mean to read, to seek knowledge, to be educated. اللہ تعالیٰ جو پہلا ورڈ ہے جو ریویل ہوا وہی تھا کہ پڑھو، علم حاصل کرو. اور بہت سی ایسی آیات، بہت سی ایسی حدیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے. اور اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو ہمارا دین ہی ایجوکیشن پہ اتنا زیادہ ایمفیسس کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، غور و فکر کریں. اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، اور وہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کس طرح. کسی بھی جو نیشن کا ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی سوچ ڈیولپ کرنی ہے اس کے اندر، اور اس کو نالج دینا ہے، اس کو اسکل دینی ہے، اس کی پرسنل سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ جب وہ سوسائٹی کے اندر آئے تو پروڈکٹیو ممبر بنے، ایک اچھی سوسائٹی بنے، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو، اس کو اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ ہو. اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی جو بیس ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس طرح ہے کہ جب برٹش ہم پہ رول کر رہے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے 2 چیلنجز تھے. ایک تھا کمیونیکیشن اور دوسرا تھا کہ ان کو ورکرز اور کلرک کی بہت ضرورت تھی. اور ایسے ورکرز جو سوچیں نہ، جو کرٹیکلی نہ سوچیں، جو کریٹیو نہ ہو، بس جو ان کو کام دیا جائے وہ بس وہی کام کریں. اور اس کی بیس پر تھامسن بیکبنٹن میکلے نے پالیسی دی جس کے اندر انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 تھا، جس کے اندر جو انگلش ہے وہ ایز اے کمیونیکیشن اور ایز اے انسٹرکشنل ٹول استعمال ہوگا. اور جو بھی پہلے جو پڑھائی جا رہی تھی عربک اور پرشین سنسکرت وہ ختم کر دی جائے گی. اور ایسا ہی کیا اس ایجوکیشن سسٹم نے، اور اس ایجوکیشن سسٹم کا جو پرپس تھا وہ فلفل ہوا. اس میں سے ایسے ورکرز اور ایسے امپلائیز تیار کیے گئے جس میں جو کمپنیز کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور وہی ایجوکیشن سسٹم ابھی تک ہم پر امپوز ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے کی تھنکنگ کو، اس کی سوچ کو ڈیولپ نہیں کر رہا. اگر ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے، کریکولم ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی یا اسیسمنٹ ہے، وہ پورا اسلام کے اگینسٹ ہے. اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو ایک بچہ 3 یا 4 سال کی عمر میں ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. اسلام میں جو بیسک عبادت ہے، جو بیسک چیز سکھائی جاتی ہے وہ نماز ہے، اور وہ بھی 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے کو سکھانا شروع کر دو. اور ہم یہاں پہ 3 یا 4 سال کی عمر میں ہی بچے کو 1 to ABC ان پر ہم فرض کر دیتے ہیں. اور کریکولم کی بات کریں تو کانٹینٹ بھی ایسا نہیں ہے ہمارا. جو ہمیں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ پریکٹیکل ان کو کر کے نہیں دکھایا جاتا. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم کہ ہم نے سائنس اور اسلام کو بالکل الگ کر دیا، جو کہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم بچوں کو ویسٹرن اور اسکالرس کے، سائنٹسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے ہماری بکس میں کہ ہمیں مسلم اسکالرس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی بکس پڑھائی جائیں، یا مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بتایا جائے. جو دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ تھا وہ بھی مسلم تھا. اسٹیفن اپنی بک میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، بچوں کو، لوگوں کو نہیں بتایا گیا.
اور اسی طرح اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک پیپر بچے کو اسیس نہیں کر سکتا. جو بچے ہیں وہ ڈفرینٹ ان کی ابیلٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, تو ایک ہی پیپر کیسے ان کو اسیس کر سکتا ہے. ایک جو معاشرہ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. ایجوکیشن سسٹم چاہے تو اس معاشرے کو اچھا بنا دے, چاہے تو خراب کر دے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں, تو وہ کیسے آ رہی ہیں؟ بچے کو صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں بتایا جاتا, ان کو جو بھی نالج دیا جا رہا ہے اس کو پریکٹیکل نہیں کر پا رہے, ان کو وہ اسکلز نہیں دی جاتی کہ جب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو اس نے پڑھا تھا وہ کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے بچے ہیں جن کو یہ پرابلم نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے اس پرابلم کو سمجھنا. اور اس کو انٹلیکچوئل وارفیئر کے ساتھ میں کیسے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کسی کی سوچ پر اثر کرنا, کسی کو اٹھنے بیٹھنے, ہر چیز اس کا ایکٹ چینج ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کی وجہ سے. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو کرنٹ چل رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری سوچ ہی بدل رہا ہے, اور وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہی, اور ہمارے معاشرے میں ہی اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آ رہی ہیں. اور اس کے افیکٹ کیا ہے کہ ہم بس مسلمان نام کے رہ گئے ہیں, اور نالج آف ورلڈ اور نالج آف جو ریلیجن ہے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اویئرنیس ہے بچوں کے پاس, ہسٹری, ہمارے پاکستان کی ہسٹری, اسلام کی ہسٹری, ورلڈ کی ہسٹری دونوں نہیں ہے. اور ہم نہ تو دنیا کا نالج ہمارے پاس ہے, نہ ہی تو ہم اسلام کا نالج ہے. تو اس کی وجہ سے ہم دونوں میں ہی کہیں اسٹینڈ کر پا رہے. تو ہمارے پاس دونوں نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم مینٹلی سلیو بن رہے ہیں ویسٹ کے. نالج کیا بہت آ رہا ہے کہ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف تھیوریٹیکل ہے, اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں بتائی جاتی. اور اکنامکلی بہت سارے پرابلم فیس کر رہے ہیں. اور سوشل انکوالٹی کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی اتھارٹی دکھاتا ہے, اور وہ چاہے جو مرضی کرے, ظلم کرے. تو ہمارے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے افیکٹ ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہی ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سی انٹلیکچوئل وارفیئر بھی ہے. ہمارے جو کانٹینٹ ہے پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر LGBTQ اور اس طرح فیمنزم, کیپٹلزم, وہ اس کے تھرو ہی بچوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی سمجھنے کی, ایک پرابلم ہے, اس کو صحیح کرنا ہے, اور پیرنٹس کو بھی بہت ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی. اور اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے اسلامائزیشن آف دا ایجوکیشن. اس میں کیا ہے کہ اسلام کو ایجوکیشن میں لایا جائے, سائنس کو اسلام کے تھرو پڑھایا جائے, صحابہ کے بارے میں, پیاری نبی کے بارے میں ڈیٹیل میں ان کے لیکچرز ہوں, کورس ڈیزائن کیے جائیں تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ میرا رول ماڈل کیسا ہے, اچھا مسلمان, اچھا انسان بچے کو بنایا جائے تاکہ وہ سوسائٹی میں آ کے ایک اچھا ممبر بنے سوسائٹی کا, نہ کہ وہ خراب کرے سوسائٹی کو. اور اس کا سیکنڈ سولوشن ہے وہ ہے ہوم اسکولنگ, کہ آپ بچے کو خود پڑھائیں, یا جو سبجیکٹ ہیں جس طرح عربک بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی طرح کوئی ٹویٹر آپ لگوا سکتے ہیں کہ بچے کو گھر میں پڑھائیں, نہ کہ کسی ایجوکیشن سسٹم میں جا کر. سسٹم اتنی جلدی نہیں چینج ہو رہا تو آپ خود ان کو پڑھائیں. اور تھرڈ یہ ہے چیک اینڈ بیلنس, جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم بھی ابھی ایک دم نہیں چینج ہو رہا تو آپ کا پیرنٹس کا کیا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں کہ بچہ سیکھ کے کیا آ رہا ہے, کیا وہ غلط چیز تو نہیں سیکھ رہا جو نہیں سیکھنی چاہیے, یا اسے کانٹینٹ میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے. اور یہ پیرنٹس کی ذمہ, یہ صرف ایجوکیشن کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پیرنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور ٹائم گزاریں اپنے بچے کے ساتھ, کیونکہ جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پیرنٹس کے لیے, تو وہ اس سے جواب دہ ہوں گے. اور اس لیے بہت ضروری ہے اس کو ایز اے پرابلم بھی کنسیڈر کیا جائے, اور پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھیں. اگر کوئی بچہ آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا تو پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوشش ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ فرا, ویری نائس پریزنٹیشن, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو. اب ہم اس کے لیے کویسچنز لیں گے, تو جو بھی کویسچنز کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اوکے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مائی کویسچن از کہ ہمارا نا اگر ریالٹی بیسڈ اس چیز کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم میں بیسیکلی اگر ہم عربک انڈورس کروا دیں فرام دا ڈے ون, کہ جو ہم 3 لینگویجز پڑھاتے ہیں اس کو اگر ہم ایک عربک بھی ساتھ میں انڈورس کروا دیں, آئی ڈونٹ نو دا وے, لیکن ہمیں اس کے لیے یونائٹ ہونا پڑے گا. اور ہمیں وہ طریقہ, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے اس کا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں طریقہ گائیڈ کیا جائے. یہی فورم ہے, اسی فورم سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے 3 لینگویجز ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں انیشل سٹیج پہ,
جو پلے گروپ سے لے کے اور پھر نرسری 1 تک پھر تھرو آؤٹ وہی چلتی رہتی ہیں، انگلش، اردو اور میتھس. اس میں ہم عربک کس طرح انڈورس کروا سکتے ہیں؟ تاکہ یہ کافی عرصے سے یہ کویسچن میرے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ ہم کیسے اس کو، میں نے بہت ڈفرینٹ فورمز پہ اس پہ بات بھی کی ہے، ڈیبیٹ بھی کی ہے کہ مجھے طریقہ بتایا جائے، لیکن سب ڈیبیٹ جو ہے وہ یہیں آ کے کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ یہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہوگا کیسے، ہمیں کہاں جانا ہوگا، ہم کس فورم پہ بات کریں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کہاں جا کے ہمیں کچھ کیا کرنا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا کہ ہم یہ کیریکولم میں عربک انڈورس کروا دیں. ہم اپنا کیریکولم کیسے چینج کروائیں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایجوکیشنسٹ. تو اگر یہ گائیڈ کریں تو آئی اون، میں اس چیز کو کا ذمہ لوں گی کہ میں اس کو خود اس کام میں سب سے پہلے ہوں گی، لیکن مجھے طریقہ بتایا جائے کہ یہ ہم کریں کیسے، اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے. جی فرح، ڈو یو وانٹ ٹو آنسر؟ جی میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس پہ صرف اس کو ایز اے پرابلم ہی بتا سکتی ہوں. میں خود اس کا سولوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ کس فورم پہ جا کر یہ کام کیا جائے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ عربک بہت بہت زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر لے کے آنا. لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان سیٹس پہ بیٹھے ہیں، ایک کریکولم کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، تو وہی اس چیز کا سولوشن ہمیں بتا سکتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ بھی بات وہیں پہ آ کے ختم ہو گئی. ہم لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے، ہم لوگ صرف بات کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، ہم جب تک عربک کو انڈورس نہیں کروائیں گے نا اپنے اسکولس میں اپنے بچوں کو، تب تک ہم کوئی صرف ایک جیسے لائک آئی ایم گیونگ این ایگزامپل کہ سورس کوڈ صرف سارے بچوں کی نیڈس پوری نہیں کر سکتا. یہاں پہ صرف ایک خطے کی بھی نیڈس پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک اٹس جسٹ مطلب 2000 میکسیمم 5000 بچوں کو وہ کر لیں گے. لیکن ہمارے جو اسکول سسٹمز ہیں، اگر یہ چیز عربک ہم اس میں انڈورس کروا دیں، اکارڈنگ ٹو می، جو میرا نالج ہے اس کے حساب سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم عربک کو بیس سے اپنے بچوں کو کنیکٹ کر دیں، جیسے اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو وہ قرآن سے آٹومیٹیکلی سب کنیکٹ ہو جائیں گے. عربک پھر ان کو کوئی ہوا نہیں لگے گی، پھر وہ قرآن کے احکامات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، جو ہمیں بہت عرصے بعد اب کہیں جا کے سمجھ میں آنے لگے ہیں. کیونکہ ہمیں بھی عربک سے دور کیا گیا. بیسیکلی تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے کیریکولم میں سے عربک نکال دی اور ہم قرآن سے ہی دور ہو گئے. اس میں میرے خیال سے جو پیرنٹس ہیں نا، وہ سب مل کر اگر کسی بھی ایجوکیشن میں جا کے، جس طرح جس اسکول میں وہ پڑھتے ہیں وہاں پر کمپلین کریں سب مل کر، سب کو لگی بھی یہ پرابلم ہے، تب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے اتھارٹیز پہ آگے ان کو کمپلین کریں کہ یہ ہمارا. جب اگر پیرنٹس ہی یہ اسٹیپ اٹھا لیں گے نا تو ان کو پتا ہوگا کہ یار اگر بچے ہی آنا بند ہو جائیں گے تو یہ پرابلم ہے. تو آگے یہ بہت واسٹ، وہ میں نے اس پہ بہت ساری کام کیے ہوئے ہیں، ریسرچ. یہ آپ کو نا بہت بڑا ایک وہ کھل جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک بچہ، چلو لیٹ سپوز میں چلی جاتی ہوں اپنے بچے، اب ہر کوئی ہمیں کیونکہ اتنی زیادہ اس میں مائنورٹی کمپلیکس میں گھسا دیا گیا ہے نا، ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو بات کرے اس کو تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا کوئی ڈی گریڈڈ بندہ ہے کہ جس کو دین کی اس نے بات کر لی، بس یہ تو بالکل وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں آج کل کا جو فیشن، آؤٹ آف فیشن کر دیا ایک طرح سے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آؤٹ آف فیشن کر دیا ہمارے دین کو نا. ہم لوگ اس میں لوور مینٹالٹی اور لو مائنورٹیز میں چلے جاتے ہیں. ہم بینگ اے مسلم ہمارا یہ حال ہے، تو آپ سوچیں ہم ادر نان مسلمس کو کیسے انفلوئنس کریں اور ہم ان کو کیسے لے کر آئیں. جزاک اللہ صالحہ. We are getting a lot of comments, brilliant comments, mashallah. We're going to take one more question from a mail. Abdul Rahman, you can unmute yourself. Assalamu alaikum, am I audible? Yes. اچھا، ایکچولی دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو جو عربک کی ہم بات کر رہے تھے، عربک میں ایک سولوشن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بچپن سے، کیونکہ بچپن سے جو بچے ہیں ان کی لینگویجز کی اور باقی ساری چیزیں سیکھنے کی سکلز کافی زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. تو ہم بچپن سے ہی عربک کنٹینٹ، اور اب ہمارے ٹی ویز پہ، فونس میں، ہر جگہ عربک کنٹینٹ کو لائیں
फ्रंट पे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, जिसमें वो सुन के, क्योंकि लैंग्वेजेस सीखने का बेसिकली सबसे प्राइमरी जरिया यही है कि सुन सुन के सीखा जाए, क्योंकि हम बच्चे जितनी भी लैंग्वेजेस सीखते हैं वो सुन के सीखते हैं बोलना। तो अरबिक को अगर उस तरह से हम एक तरह से अगर इनकॉर्पोरेट करें हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में शुरू से ही, तो दैट कुड बी अ सोल्यूशन। ओके ब्रदर, यही बात हो रही कि किस तरह किया जाए, किस फोरम पे जाके ये बात की जाए। I am not talking about introducing into the curriculum for now. I'm talking about introducing it in our basic households. मतलब हर जगह हमारा कंटेंट है, हमारी बुक्स हैं, हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको अरबिक उसमें लाई जाए ताकि बच्चों को शुरू से वो सुनाई दे और उससे मानूस हों, और दैट कुड बी अ वे। अब्दुल रहमान, आप चाह रहे हैं कि पेरेंटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, पेरेंट्स इस चीज को इंट्रोड्यूस करें, स्कूल तो बाद में आएंगे ना, पहले पेरेंट्स आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी जी। और दूसरी चीज़ ये, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दूसरी चीज़ ये, जहाँ हम बात कर रहे थे सेकुलर एजुकेशन सिस्टम और इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की, तो मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले पर्पस ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो इस्लामिक एजुकेशन भी ले रहे हैं लोग और जो सेकुलर एजुकेशन भी ले रहे हैं दोनों, उनका पर्पस ऑफ एजुकेशन सिर्फ करियर है। तो जो एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है, कि कुछ हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्क्स एंड शीट्स एंड डिग्रीज एंड जॉब्स एंड ये सब कुछ हो रहा है। तो दैट कुड ऑल्सो बी ए फैक्टर। ये भी पेरेंटिंग स्टाइल में ही आएगा आई थिंक, कि बच्चों को ये सिखाया जाए आपको अगर जॉब करनी है या कुछ करियर बनाना है उसके लिए आप स्किल्स लें, लेकिन आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ और इस पर्पस के लिए आप एजुकेशन को कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हम अगर जो भी जिससे पूछे वो जॉब के लिए पढ़ रहा होता है, और जो हमने भी हिस्ट्री की बात की है इसकी, कि बैकग्राउंड क्या था, वो यही था कि वर्कर्स तैयार करने थे हमने, जो लॉ पास किया गया था, तो वही अभी तक चल रहा है, उसमें ये पर्पस ही हमारा चेंज करने की जरूरत है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, we'll take one more quick question. उमर लोधी, आप अनम्यूट करें and then we'll move forward इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, एक तो हम बात कर रहे हैं ना करंट एजुकेशन सिस्टम की, बट व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल हैं? इसमें इस्लाम एरियाज के भी बच्चे हैं और ऑब्वियसली ऐसे बच्चे भी हैं जो फैमिली ऐसी जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चों की पेरेंटिंग। तो अब अगर पाकिस्तान के स्टैट्स देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ प्लस बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको किस तरह हम एक तो लूप पे लेके आ सकते हैं? उसमें मेरा सजेशन एक ये था कि कई एनजीओज ऐसी हैं जो कि स्पेशली इन्हीं स्ट्रीट स्कूल के लिए काम कर रही हैं, और उनके साथ एक कोलैबोरेशन की जा सकती है, और उसमें एक अलग से एक ग्रुप भी प्रपोज किया जा सकता है, और इस पे को स्पेशल एक टास्क डिफाइन करके, एक्टिविटीज डिफाइन करके पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इस चीज़ को जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए काम किया जा सकता है। एक तो ये था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। दूसरा हमारे जो मदरसा सिस्टम है, अब उसमें भी बेशुमार बच्चे हैं जो वहाँ पे भी एजुकेशन ले रहे हैं, और वो अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है सिर्फ कुरान हिफ्ज़ के अलावा उनको और कोई मोड ऑफ एजुकेशन जो है ना वो नहीं दिया जा रहा। तो मदरसा रिफॉर्म्स ये अलग चीज़ है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वो अलग एक चीज़ है। और जो बात हो रही थी कि अरबी को अगर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लें, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अरब्स भी तो हैं, उनको तो अरबिक में कमांड है, लेकिन फिर वो क्यों लैग कर रहे हैं उसमें? तो मेरा नहीं ख्याल कि हाल ही अरबी को इंट्रोड्यूस करने से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी पे वर्कआउट करना है, और अब इसमें भी जो करंट स्कूलिंग सिस्टम है, अब उसमें भी 2 मॉडल्स हैं ना, एक गवर्नमेंट के स्कूल हैं, एक प्राइवेट स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अलग उसका वे आउट होगा कि उनको किस तरह टच करना है या उसमें रिफॉर्म्स के लिए क्या वे आउट निकालना है। प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग डिफरेंट टीम्स बना के और उनके साथ 1 बाय 1 मीटिंग करके, तो वहाँ पे हम अपना करिकुलम या टीचर्स ट्रेनिंग टाइप कुछ चीज़ें ना वो एक लॉन्च कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक हो गया, ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच उमर जी। सर, मैं इस पे एक बात करना चाहती हूँ कि मैंने इसके अंदर यही एक्सप्लेन किया है कि हमने अलग अलग दोनों एजुकेशन को नहीं करना जो अभी चल रहा है। इन दोनों को मिक्स करके एक ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें कुरान भी हो, जिसमें साइंस भी पढ़ाई जाए। जब अलग होता है तो बच्चा रोबोट बन जाता है, उसको समझ नहीं आती कि क्या ठीक है
اور وہ 6 گھنٹے اسکول میں ٹائم گزار کے پھر اس میں قرآن کا الگ ٹائم وہاں پر جاتا ہے، پھر ٹیوشن کے لیے لگ جاتا ہے، تو بچہ ہی ربورٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے ایک ہی سسٹم ایسا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس میں بھی یہی کلیش آ رہا تھا when عمران خان کے دور میں، جب when عارف الوی was the education minister, he tried to create one curriculum for every student. اس میں بھی کلاش آ رہا تھا. سب سے بڑا ایشو یہی آ رہا تھا کلاس کا کہ مدارس، پھر وہ ایلیٹ بچہ اے او لیول والا اور میٹریکولیشن سارے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے on just one curriculum. So that's a very good point. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور we are growing intellectually. We can clearly see that ہم یہ میسج آپ کے فرینڈس، فیملی، آپ کے سرکلز میں بڑھائیں، انفلوئنس بڑھائیں، اور انشاءاللہ we will keep continuing with these discussion forums. جزاک اللہ خیراً all of you for attending. Let me close with سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم.